گڈس ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو آپ کسی کا مال لے کے جا رہے ہیں, وہ قیمتی مال بھی ہو سکتا ہے اور ایسا مال بھی ہوتا ہے کہ وہ گاڑی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے, راستے میں کوئی نقصان یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی اس میں دو طرح کے مال ہوتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی انشورنس ہوتی ہے, جیسے روئی ہو گئی, روئی مطلب بہت قیمتی مال ہے, ٹھیک ہے جی. سوتر وغیرہ ہو گیا, مطلب جو باہر جاتا ہے آپ کا ٹیکسٹائل مل سے, مہنگا مال ہوتا ہے, اس کی ہوتی ہے انشورنس. تو وہ انشورنس کمپنیاں کلیم دیتی ہیں ان کا, وہ لائبلٹی ٹرانسپورٹر پہ نہیں آتی. یہ دوسرا مال ہے سیمنٹ وغیرہ جیسے ہے, کھاد ہو گئی, ان کی انشورنس نہیں ہوتی. چینی ہوگی, انشورنس نہیں ہوتی. تو یہ بھی ٹرانسپورٹر کو پے کرنا پڑتا ہے. جو گاڑی والا لے کے جائے گا وہ ذمہ دار ہے صحیح طرح مال پہنچانے کا. اس ٹائم جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو کون کون سے بڑے چیلنجز ہیں جو اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑے چیلنج یہ چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. ٹیکسز کم کریں, جرمانے ہمارے کم کریں. ایک ٹرک پہ 3 لوگ کام کرتے ہیں, وہ 3 سمجھو خاندان چل رہے ہیں اس میں نا. اور ایک گاڑی کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے کھا رہے ہوتے ہیں. جب وہ گاڑی لوڈ ہوتی ہے, مزدور اس پہ لیتے ہیں, ٹائروں والا ہوا چیک کرتا ہے, ڈیزل ڈلواتا ہے, پمپ والا روزی کرتا ہے اس سے. جب مال اتارتے ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ مطلب اس کو فیسیلیٹ کریں, نہ کہ آپ ایک چیز کو دبائیں, اتنا دبائیں کہ وہ چیز اگر بیچنے مجبور ہو جائیں لوگ. زیادہ پاکستان میں اس ٹائم کون سا خطرہ لاحق رہتا ہے؟ کوئی چوری ڈکیتی کا رہتا ہے, ایکسیڈنٹ کا رہتا ہے؟ ہم میں جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اتنے چلان ہمارے کر دیے ہیں کہ ہمیں چوروں کا خطرہ کم ہو گیا ہے. جو آپ کی پیٹرولنگ پولیس ہے, جس کا کام تھا پیٹرولنگ کرنا, ڈکیتوں سے بچانا, چوری سے بچانا, وہ بھی دھڑ دھڑ جرمانے کر رہی ہے. اور اتنے مطلب زیادہ جرمانے کر رہی ہے کہ بیچارہ ٹرانسپورٹر کدھر جائے, وہ 8-8 گھنٹے کھڑا رہتا ہے کہ آگے جی پیٹرولنگ والے کھڑے ہیں. یہ حالت ہوگی ہمارے پاس. لائسنس بنانے کی سہولت نہیں ہے, اتنا مہنگا لائسنس بنتا ہے ڈرائیور کا. اگر ایک ٹرانسپورٹر اپنا گاڑی بیچ کے یا اس کاروبار کو بند کر دیتا ہے اور یہ جو پہیہ ہے وہ جام ہو جاتا ہے, تو پھر پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ معیشت کیا حال ہوگا؟ کوئی سروائیو نہیں کر سکے گا. یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے نا ٹرانسپورٹ. آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کا سامان کیسے آیا ہے, اس آفس کا کیسے آیا ہے, اینٹ کیسے آئی ہے, مطلب بلڈنگ کیسے بنی ہے, سریا کیسے ہے, سب ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ کوئی سبزی آ سکے گی, نہ فروٹ آ سکے گا, نہ کچھ کھانے کا, نہ پہننے کا. اس کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ جو آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, یا وہ پھر 60-70 سال تک بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر بھی اسی طرح سے اپنی سیٹ پہ براجمان رہتے ہیں. وہ تو پالیسی بنی ہوئی ہے ان کی, ایک 60 سال تک ہے, تو دوبارہ ان کو نہ انٹرٹین کریں نا. دوبارہ کیوں کانٹریکٹ دے دیتے ہیں, 3 سے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. میں تو کہوں گا الٹا عمر کم کریں, سال کے 55 پہ لے کے آئیں اس کو نا, 55 پہ لے کے آئیں, تھوڑا اور کم کریں. نئے لوگ آئیں گے, ان کو مراحت دیں, جو مطلب جا رہے ہیں ان کو گڈ ہینڈ شیک دیں, پیسے دیں, تاکہ وہ کسی اور کام میں آیا گیا ہے نا. ایک ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے, اس کو سٹارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 2 طرح کے کام ہے اس میں نا. ایک ہے کہ آپ خود گاڑی خود پرچیز کرتے ہیں اور گاڑی کو چلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی کانٹریکٹ لے لیتے ہیں کیریج کا, کسی چیز کا بھی نا, اور ایز اے کانٹریکٹر آپ شامل ہو سکتے ہیں اس چیز میں. مطلب کسی انڈسٹری کے ساتھ جائیں, کانٹریکٹ کر لیں کہ میں آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کروں گا, اور آپ بے شک باہر سے انگیج کر سکتے ہیں. گڈس ٹرانسپورٹ, ٹرک وغیرہ, ٹرالر, کسی بھی ٹرانسپورٹر سے لے کے آپ کمپنی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان پوڈ کاسٹ. خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر, اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ملکی حالات کے اوپر, بزنس کے اوپر, ٹرانسپورٹ کے اوپر, اور ملکی پالیسیوں اور فیوچر, اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اس وقت کے رول کے حوالے سے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میاں والی کے مشہور ٹرانسپورٹر نعیم اللہ نیازی میرے ساتھ موجود ہیں. بھائی جان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اس وقت جس سٹیج پہ آپ ہیں, معروف ٹرانسپورٹر ہیں, آپ کی زندگی کا سفر کیسے شروع ہوا, کہاں سے محنت کی تھی, اور آج جس مقام کے اوپر خود کو دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت؟ سب سے پہلے بہت مہربانی آپ کی, آپ نے ہم نے مدعو کیا, جزاک اللہ. تو اس میں جو ہے نا جی, سب سے یہ ہمارا کام شروع ہوا تھا 1972 میں. والد صاحب نے شروع کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو. تو اس کے بعد 2003 میں جو ہے نا تعلیم حاصل کر کے مکمل کی, تو انہوں نے مجھے ساتھ اس کام میں شامل کیا. تو 24 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے. تو سفر تو بہت زیادہ ہو گیا, تقریباً آپ دیکھیں اس کو 50 سال ہو گئے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ایک اچھا نظام چل رہا ہے. اچھا, ایک ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے, اس کو سٹارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے بندہ, ایک نیو بھی ہے؟ نیو ہے تو اس میں جو ہے مطلب 2 طرح کے کام ہے اس میں نا. ایک ہے کہ آپ خود گاڑی خود پرچیز کرتے ہیں اور گاڑی کو چلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی کانٹریکٹ لے لیتے ہیں کیریج کا, کسی چیز کا بھی نا, اور ایز اے کانٹریکٹر آپ شامل ہو سکتے ہیں اس چیز میں. مطلب کسی انڈسٹری کے ساتھ جائیں, کانٹریکٹ کر لیں کہ میں آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کروں گا, اور آپ بے شک باہر سے انگیج کر سکتے ہیں. گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے, ٹرک وغیرہ, ٹرالر, کسی بھی ٹرانسپورٹر سے لے کے آپ کمپنی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی گاڑی پرچیز کریں, مطلب ذاتی خرچ پرچیز کریں, اس کو پھر چلائیں. ایک مطلب یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں. اچھا, ایز اے مطلب ٹرانسپورٹر اور ایز اے گڈس کا جو ہے نا ٹھیکیدار, یہ چیزیں ہیں الگ ہیں. مطلب اوپر سے سیم ہیڈ ہے ان کا نا, لیکن اندر سے 2 برانچز کی بن جاتی ہیں. تو وہ زیادہ کاسٹلی بن جاتا ہے, اپنی گاڑی خریدنا, ان کو چلانا, ان کی دیکھ بھال, تو معاملات کافی مشکل ہوتے ہیں. جبکہ ایک ٹھیکیدار جو ہوتا ہے نا,
اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے. تو آسان کون سا ہے؟ ایک نوجوان ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس وقت اور کہتا ہے کہ میں اپنا کام شروع کروں اور ٹرانسپورٹ کے بزنس میں آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے کیسے سٹارٹ کرے، کس طرح سے آئے، اس کے لیے ایزی راستہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا ایک مطلب کچھ انویسٹمنٹ تو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اب کافی مہنگا ہو گیا کام. پہلے گاڑیاں سستی ہوتی تھیں، ابھی مطلب جو پچھلے 4-5-6 سال میں جو قیمتیں بڑھی ہیں گاڑیوں کی، تو جہاں وہ گاڑی 1 کروڑ کی ملتی تھی تو وہ گاڑی اب 3 کروڑ کی پہنچ گئی ہے. انویسٹمنٹ بہت بڑھ گئی ہے، جبکہ پروفٹ ریشو تقریباً ملتا جلتا ہے. پروفٹ میں اتنا فائدہ نہیں ہوا لیکن انویسٹمنٹ بہت بڑھ گئی ہے. تو ایک بار تو اس کو خرچہ کرنا پڑے گا. کوئی نہ بے شک بینک لیز پہ گاڑی لے لے تو اس میں انٹر ہو سکتا ہے وہ کام میں. کوئی اتنا مطلب پیچیدگی نہیں ہے کہ تھوڑا دل حوصلہ چاہیے اس میں، کیونکہ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے. نقصان کس طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں اس کے اندر؟ نقصان میں دیکھیں بھائی جان، اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب گاڑی چل رہی ہے آپ کی روڈ پہ آ رہی ہے تو اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگلی غلطی سے نقصان ہو جاتا ہے آپ کا، پھر اس میں نقصان بھی بڑا ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے. تو اتنا دل گردہ آپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ اس سے مقابلہ فیس کر سکیں، آپ پریشانی کو حوصلہ کریں، حوصلہ نہیں ہارنا ہے اس میں. اچھا، اب ایک گڈس ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو آپ کسی کا مال لے کے جا رہے ہیں، وہ قیمتی مال بھی ہو سکتا ہے اور ایسا مال بھی ہوتا ہے کہ وہ گاڑی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، راستے میں کوئی نقصان یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی اس میں 2 طرح کے مال ہوتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی انشورنس ہوتی ہے، جیسے روئی ہو گئی، روئی مطلب بہت قیمتی مال ہے، ٹھیک ہے جی. سوتر وغیرہ ہو گیا، مطلب جو باہر جاتا ہے آپ کا ٹیکسٹائل مل سے مہنگا مال ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے انشورنس. تو وہ انشورنس کمپنیاں کلیم دیتی ہیں ان کا، وہ لائبلٹی ٹرانسپورٹر پہ نہیں آتی. ایک دوسرا مال ہے سیمنٹ وغیرہ جیسے ہے، کھاد ہو گئی، ان کی انشورنس نہیں ہوتی. چینی ہوگی انشورنس نہیں ہوتی، تو یہ بھی ٹرانسپورٹر کو پے کرنا پڑتا ہے. جو گاڑی والا لے کے جائے گا وہ ذمہ دار ہے صحیح طرح مال پہنچانے کا. صحیح. اچھا، اس فیلڈ کے اندر اگر آپ مطلب آپ کا ڈرائیور جا رہا ہے یا آپ کے لوگ جا رہے ہیں گاڑی لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے میں، تو سب سے زیادہ پاکستان میں اس ٹائم کون سا خطرہ لاحق رہتا ہے؟ کوئی چوری ڈکیتی کا رہتا ہے، ایکسیڈنٹ کا رہتا ہے، یا موسمی حالات کا رہتا ہے؟ کون سی چیز زیادہ افیکٹفل ہوتی ہے اس کو؟ اس میں یہ افیکٹ تو ہر چیز کرتے ہیں، موسم بھی افیکٹ کرتا ہے اس میں. لیکن میرے خیال میں جو ابھی حالات بن گئے ہیں نا، سب سے زیادہ پریشانی ہمیں ان کی ہے. ہم اپنے جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں اتنے چلان ہمارے کر دیے ہیں کہ ہمیں چوروں کا خطرہ کم ہو گیا ہے. جو آپ کی پیٹرولنگ پولیس ہے، جس کا کام تھا پیٹرولنگ کرنا، ڈکیتوں سے بچانا، چوری سے بچانا، وہ بھی دھڑ دھڑ جرمانے کر رہی ہے. اور اتنے مطلب زیادہ جرمانے کر رہی ہے کہ بیچارہ ٹرانسپورٹر کدھر جائے، وہ 8-8 گھنٹے کھڑا رہتا ہے کہ آگے جی پیٹرولنگ والے کھڑے ہیں. یہ حالت ہوگی ہمارے پاس. تو میرے مطابق جو ریئلی پوزیشن ہے اس ٹائم کہ ہمیں جو ادارے ہمارے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے ادارے ہمارا تحفظ کریں، جرمانے جائز کریں جو بنتے ہوں. پہلے سب سے پہلی بات ہوتی ہے جرمانہ تب کریں جب آپ سہولت دیں اگلے کو. لائسنس بنانے کی سہولت نہیں ہے، اتنا مہنگا لائسنس بنتا ہے ڈرائیور کا. آپ ڈرائیور کو چیک کریں، اس کے مطلب کہ وہ اگر ڈرائیور گاڑی چلا سکتا ہے تو اس کو آپ لائسنس ایشو کریں. کیوں اتنا پیچیدہ نظام بنایا ہوا ہے؟ روٹ پرمٹ ہے، روٹ پرمٹ نہیں دیتے آپ، اگر تنگ کر کے دیتے ہیں کیا فائدہ اس چیز کا؟ آپ اس پر جرمانے کرتے ہیں اس پہ. پہلے آپ سہولتیں دیں عوام کو، سہولتیں دینے کے بعد ان کو عادی کریں، پھر جرمانے کی طرح لے کے جائیں، نہ کہ دھڑا دھڑ جرمانے کرتے رہیں. آپ اپنا نظام ہی روک کے بیٹھ جائیں. یہ تو میرے خیال میں کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. حق میں ضرور ہے ہمیں کہ ہم مطلب سختی ہو، لیکن اس طرح بھی نہ ہو کہ آپ کام ہی روک بیٹھ جائیں اپنا. اچھا، ایز اے ٹرانسپورٹر اس وقت جو حکومتی پالیسیاں ہیں کس طرح افیکٹ کر رہی ہیں؟ کیا مطمئن ہیں ان سے، یا کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا اپ یا اپس اینڈ ڈاؤنس ہو سکتا ہے؟ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اوور آل بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے. آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں یا اوور آل بات کریں؟ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بریف ویسے کر دیا کہ جرمانوں کے معاملات ہیں، ہر چیز ٹوکن ٹیکس بہت زیادہ ہے، گاڑیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں کہ مطلب لیکن بات ہے کہ 3 گنا قیمتیں بڑھ چکی ہیں، 3 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہیں. اوور آل بات کرتے ہیں حکومتی پالیسی کس طرح سے ایک عام آدمی کے اوپر اثر کر رہے ہیں؟ اوور آل تو جی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح مطلب ایک عام بندہ جو ہے نا پس رہا ہے. جو بھی نزلہ گرتا ہے وہ عام آدمی پہ آتا ہے. جو ایک مطلب کلاس ہے بہت بڑی کلاس، ان کو کبھی کسی چیز کا بھی فرق نہیں پڑتا. چاہے آپ اس کا پیٹرول 5000 روپے لیٹر پہ لے جائیں تو ریئلی بات ان کو فرق نہیں پڑے گا. ہم خود دیکھیں بیٹھتے اٹھتے ہیں ہم کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو پاکستان میں 1-2% وہی سر بتا رہا ہوں آپ کو. ایک دوسری ہے بالکل لوور، بالکل اینڈ والی کلاس، اس کو بھی کچھ فرق نہیں پڑنا. درمیانہ طبقہ جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے. درمیانہ طبقہ جو سفید پوش ہے نا وہ ہر جگہ پس رہا ہے اس ملک میں. اچھا، تو اس میں طریقہ یہ سب سے بڑی میری تو بلکہ ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے، اپوزیشن والوں سے، سب سے کہ کائنڈلی ملک مل بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، معاملات حل کریں، سب مطلب تھوڑا بیک فٹ پہ جائیں تاکہ یہ ملک چلے. یہ ملک رہے گا تو ہم عہدے رہیں گے ہمارے پاس. جب ملک بھی ہم خراب کر بیٹھیں اپنا تو کدھر جائیں گی ہمارے یہ عہدے، ہماری چیزیں کب تک رہیں گی؟ اوور آل آپ دیکھیں کہ آپ کے ادھر سعودی ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگلوں کے گھروں سے اگلے صدر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو مطلب دنیا کس طرف جا رہی ہے کائنڈلی دیکھیں آپ. نہ کہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے اور اس پہ آپ مطلب اتنا نقصان کرتے جائیں. کیا پالیسی جو بنتی ہے یہ ایک مطلب اپوزیشن نہیں بیٹھتی ہے حکومت کے ساتھ، ایک اچھا مطلب فیصلہ کام ہوتا ہے ملک کے مفاد کے لیے، تو اس کو بیٹھنا چاہیے. اور حکومت کو بھی چاہیے ایسے اقدامات کریں، ان کو ساتھ ملائیں چلائیں. اپنی اپنی ضد جو ہے نا کائنڈلی میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کے فورم سے ان سے تھوڑا سا اللہ کا نام لیں. یہ ملک وہ اس قابل نہیں رہا کہ آپ اس کو اس طرح کی سے چلائیں کہ اپنی اور مطلب ضد پہ، اپنی پرسنل انٹرسٹ پہ
تو گرجز پہ چلائیں آپ اس کو نا، بیٹھ کے حکومتی اپنے ملک کے لیے مستقبل کے لیے بالکل. اور اس کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا، کیوں اختیار جس کے پاس دل اس کو بڑا کرنا پڑتا ہوتا ہے. اپوزیشن بھی مہربانی کرے، چاہے جو بھی اپوزیشن میں ہیں، بڑے لیڈر ہیں، چھوٹے ہیں، سینڈی. اب میرا تو ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ایک بار اس ملک کے لیے بیٹھیں، نہ کہ اپنے ذات کے لیے. اس بات کو ماننے کے لیے بھی تو کوئی تیار نہیں ہے نا، کسی کے پاس کوئی وہی حوصلہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی کوئی اپنی انا سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. بالکل نہ ہٹیں، اگر نہیں ہٹتے نہ ہٹیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں ہٹتے تو ان کو عنقریب نظر آ جائے گا جو ملک میں عنقریب جو ہونے والے حالات ہیں. جو دنیا کو دیکھ لیں نا، جو دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہی ہونا ہے کہ جو قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ لوگ کوئی طاقت آپ کو باہر سے کب نہیں مارتی اس وقت جب تک آپ خود نہیں لڑتے. یہ ملک کے گھر کی مانند ہے. جیسے گھر ہوتا ہے نا، گھر میں 4 بھائی ہیں، اگر وہ پیار سے رہیں گے تو باہر سے کوئی نہیں لڑنے آئے گا، مارنے کو نہیں آئے گا. جب 4 بھائی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کو تو جو آئے گا اٹھ کے آ کے ایک کو مارے گا، پھر دوسرے کو مارے گا، تیسرے کو مارے گا. تو یہ لڑتے رہیں، ٹھیک ہے، پھر انجام نظر آ جائے گا سب کو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسروں سبق سیکھتا ہے بندہ، نہ کہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے اس تمام صورتحال کے حل کے لیے؟ پہلا قدم کس کو اٹھانا پہلا قدم سب سے بڑا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ پہلا قدم اٹھائے گی حکومت، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے اور حکومت ہے. وہ بڑا قدم اٹھاتے ہوتے ہیں. پہلا انہیں دل بڑا کرنا ہے، دماغ بڑا کرنا ہے اپنا. وہ ان کو اپنے بازو پھیلائیں کہ آئیں بھائی جان بیٹھیں ہمارے ساتھ، ٹھیک، کچھ ان کی مان لیں، کچھ منوائیں. پھر ریکویسٹ میری خان صاحب سے بھی ہے، اپنی ان کی ٹیم والوں سے ہے کہ اللہ کا نام لیں. بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ نا، آپ اس ملک کی بقال کے بیٹھیں ان کے ساتھ اور معاملات آگے چلائیں تاکہ ملک بہتری کی جانب آئے. کبھی آپ گراؤنڈ پہ آ کے نکلیں باہر، دیکھیں کہ کیا فیس کر رہے ہیں لوگ. اب ہم کیا فیس کر رہی ہے، مطلب وہ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں، روٹیوں تنگ ہیں. ابھی آپ کبھی جائیں پاسپورٹ دفتر جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، ایک دفتر میں 500 بندہ بیٹھا ہے باہر جانے کے لیے نکل رہا ہے، نوجوان ہمارا. یہ اس کا خمیازہ 15 سال بعد دکھے گا. آپ جو ہماری نئی یوتھ جا رہی ہے باہر پاکستان سے، آپ کسی ایک آفس میں چلے جائیں آپ نا، آپ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ وہاں نظارہ کریں کہ کیا حالت ہے. کوئی کدھر جا رہا ہے، پلمبر جا رہا ہے، الیکٹریشین جا رہا ہے، ڈرائیور جا رہا ہے، کیا جا رہے ہیں، ویلڈر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. تو یہ ابھی یہ تو ایک اسٹیشن کا حال ہو، پورے پاکستان میں دوڑائیں کہ کیا حالات ہوں، کیسے لوگ باہر جا رہے ہیں. آپ ڈیٹا نکلوا لیں سے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، جی مہینے میں کتنے باہر چلے گئے ہیں. تو یہ اب جب جائیں گے لوگ تو 10-15 سال بعد ریئلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو لیبر نہیں ملے یہاں کام کرنے کے لیے. یہ منتیں کریں گے. یہ جو آج 1000 روپے میں مزدور ملتا ہے آپ کو، ریئلی کہہ رہا ہوں 10 سال آپ گزارا کریں اسی طرح جو چلا رہے ہیں، 10 سال بعد آپ کو یہ مزدور 10 سے 15-20 ہزار روپے دیہڑی میں نہ ملے، مجھے آپ جرمانہ لگائے گا کہ آپ یہ بات کر گئے تھے آج سے پہلے. بالکل 110% بتا رہا ہوں بات آپ کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا یورپ جائیں آپ، جی انگلینڈ گئے ہیں جی، وہ کیا وجہ ہے جی، وہ لیبر نہیں ملتی تھی، مہنگی ہے. غربت ہے، لوگ تو ویسے آسانی سے مزدوری کے لیے آ جائیں گے. جی آج کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں بالکل آج مل رہی ہے چیز نا. لیکن جو میں بتا رہا ہوں آپ، جس طرح کے لوگ باہر جا رہے ہیں، نوجوان نسل جا رہی ہے ہماری باہر، ریئلی بات ہے کہ 10 سے 15 سال بعد آپ کو کام کے لیے بندے نہیں ملیں گے، اور بہت اگر ملیں گے تو بہت مہنگے ملیں گے آپ کو. جیسے آپ یورپ میں بتا رہا ہوں بات آپ کو نا، کہ وہاں سے کیا حالت ہے وہاں پہ، کہ وہاں کو نائی کی کتنی وہ پے ہے جی، کتنے پیسے لیتا ہے، چارج لیتا ہے، وہ نہیں لیتا ہے. آپ کو کام والے نہیں ملتے. یہ بڑے بڑے ہمارے جو بندے ہیں یہاں پہ، مطلب جو بہت مالدار ہیں، وہاں جا کے ان کا ڈرائیور بھی نہیں ہوتا، خود کر کے کام کرتے ہیں. جن کے پاس جہاں پاکستان میں 20 بندے ملازم کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ خود گھر کرتے ہیں وہ اپنے کام. وہ تو اس لیے سوچیں یہ چیز. جس طرح سے نوجوان 8-8 10-10 لاکھ سالانہ کی ریشو کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، تو اگر اس طرح سے ہمارے ٹیلنٹڈ یوتھ باہر جاتی رہی تو پھر کس طرح حال ہوگا پاکستان میں؟ میں تو آپ کو بتا دی ہے بات آپ کو کہ 15 سال بعد، 10 سے 15 سال بعد دیکھ لیجیے گا آپ کو نہیں ملنے، کام کا بندہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. بہت تکلیف میں اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے کہ پالیسی ایسی بنائیں. ان کو یہ لوگ ہمارے پاس باہر سے ہیں لوگ، نہ کہ ہمارے اپنے بندے جا رہے ہیں. تو اس طرح تو کیسے کام چلے گا؟ اچھا، جس طرح سے ابھی اس ٹائم حکومت پالیسیز بنا رہی ہے اور عام آدمی جس طرح سے آپ نے کہا پستا جا رہا ہے، تو حکومت کو کس چیز کو جو ہے نا نظر ثانی کرنی چاہیے کہ عام لوگ ہیں یا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یوتھ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، غریب ہے، سفید پوش ہے، ان کے لیے کس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ ان کا گزارا جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہو اور وہ ادھر ہی انٹرسٹ کریں اور باہر نہ جائیں؟ جی اس میں یہ ہے، سب سے پہلے میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، حکومت تھوڑا سا ہول ہاتھ رکھے وہاں پہ. یہ سختی جو ہے نا، مار کٹائی، دھون سے پرچے کرا کے پکڑ دھکڑ کر کے، اس طرح نظام مستقل طور پہ نہیں چل سکتا، کہیں پہ بھی نہیں چلتا ہوتا. یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں اس کے، لیکن اس کے جو ہے نا آفٹر افیکٹ جو ہوتے ہیں بہت غلط ہوتے ہیں. جس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے وہ اس کو کوئی بھولتی کبھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. آپ ایک تھوڑا سا واقعہ پیچھے چلے جائیں، ہمارے ملک میں دھماکے کیوں ہوتے تھے؟ آفٹر افیکٹ تھے کسی ایک وقوع کے نا. ایک واقعہ ہوا، اس کا کتنا ہم نے خمیازہ بھگتا، کتنے لوگ ہمارے جانے چلے گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بنا حکومت اپنے لوگوں کو ڈیٹا اس میں دیکھیں. آپ بھی تو بہت آسان دور ہو گیا، ہر چیز کا ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ میرے کتنے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں، یونیورسٹی سے کتنے بچے آ رہے ہیں، ان کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرے. اب ریئلی آپ دیکھیں آپ کتنے ہمارے ڈاکٹر بے روزگار پھرے ہیں، مانیں گے آپ؟ کتنے ڈاکٹر ہیں آپ، کتنے لوگوں نے کروڑوں روپے لا کے ڈگری لی ہے، 5-5 6-6 سال پڑھے بیچارے، اور آج ابھی بھی ایز اے ڈاکٹر بے روزگار ہیں. کتنے انجینئر بے روزگار ہیں، لائرس کو آپ دیکھ لیں. یہ مطلب یہ پڑھی لکھی کلاس ہے نا کہ میں بتا رہا ہوں بات. پھر باقی جو ہے دوسرے ہیں تو ہر کسی کی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، ان کو ایڈجسٹ کریں، وہاں پہ انڈسٹری کو فروغ دیں.
یہ ایک تو میں پرسنلی بتاؤں آپ، یہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے کہ آپ یہ منتھلی آپ 10,000 12,000 کسی کو دیتے ہیں، یہ میں اختلاف ہے اس چیز سے. اچھا، ایک جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ جو آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یا وہ پھر 60 سال تک بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی اسی طرح سے اپنی سیٹ پہ براجمان رہتے ہیں، یا پھر ریٹائر ہو کر کسی اور طبقے میں چلے جاتے ہیں، کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، تو جو نوجوان ہیں جو فریش گریجویٹس ہیں یا وہ پڑھ کے باہر آتے ہیں تو ان کے لیے اسپیس نہیں ہوتی. تو ایک وہ تو پالیسی بنی ہوئی ہے ان کی، ایک 60 سال تک ہے تو دوبارہ ان کو نہ انٹرٹین کریں نا، دوبارہ کیوں کانٹریکٹ دے دیتے ہیں، 3 ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. میں تو کہوں گا الٹا عمر کم کریں، 60 55 پہ لے کے آئیں اس کو نا، 55 پہ لے کے آئیں، تھوڑا اور کم کریں. نئے لوگ آئیں گے ان کو مراحت دیں، جو مطلب جا رہے ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں، پیسے دیں تاکہ وہ کسی اور کام میں آیا گیا ہے نا. اچھا، آپ ایز اے ٹرانسپورٹر ہیں، آپ اپنی بزنس کو بھی چلا رہے ہیں. حکومت کا جو نیا ٹریفک آرڈیننس آئے ہیں انہوں نے گڈس ٹرانسپورٹ کے اوپر کیا اثر کیا ہے؟ اس نے بہت اثر کیا ہے اس پہ. یہ تو انہوں نے ایسے حالات کیے ہیں کہ یہ سمجھو پہیہ روکنے والی بات ہے ان کی نا. جیسا آپ نے دیکھا بھی ہے ابھی پچھلے مہینے 8 تاریخ کی جو ہڑتال ہوئی ہے، کیا وجہ تھی؟ مطلب ایک ایسا فیصلہ لینا کہ جب ایک بندہ، ایک میں بات کر رہا ہوں سب سے بڑی گاڑی کی جو ٹرالر ہوتا ہے 22 ویلر، اس کی انکم کتنی ہے پاکستان میں؟ ٹوٹل جو اس کی انکم اگر ایوریج نکالیں آپ نا جی، انکم کا میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا، انکم کی ایوریج ہے اس کی 15,000 روپے پر ڈے انکم، جس میں سے وہ ڈرائیور کو بھی دیتا ہے، اپنی گاڑی کے اخراجات بھی چلاتا ہے، ٹائر مینٹیننس بھی ہے، اور مالک خود بھی کھاتا ہے اس میں سے. اور جب وہ ایک 15,000 روپے کمانے والا بندہ ایک جگہ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی تھانہ پولیس کھڑی ہوئی ہے جی، تھانہ پولیس کبھی ہم روڈ پہ نہیں دیکھی تھی، وہ آگے وہ جرمانہ کر دیتی ہے. آگے نکلتا ہے وہ جی، آگے ٹریفک والے کھڑے ہیں وہ جرمانہ کر دیتے ہیں. اس سے آگے نکلتے ہیں پیٹرولنگ والے کھڑے ہیں وہ جرمانہ کر دیتے ہیں. پھر اور محکمہ آ گیا جی، ایکسائز والا آ گیا، فلانا آ گیا، تو وہ بھی اور جرمانہ کتنا منیمم 10 سے 15,000. جب ایک بندہ کماتا ہے 15 ہے، اس میں دیکھیے اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں، اور آپ جرمانے اتنے زیادہ ہیوی کریں وہ کس طرح چلے گا؟ یہ کبھی اس طرح نہیں چلتے ہوتے ملک. یہ مطلب جرمانے ہمیں رکھ رہے ہیں دبئی طرز کے، آمدن ہماری جو ہے نا مطلب افغانستان سے بھی کم ہو گئی ہے. اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں. پہلے آپ عوام کو سہولیات دیتے ہیں، آسائشات دیتے ہیں، پھر اس پہ ٹیکس لاگو کر کیے جاتے ہیں، تب لوگ دیتے بھی ہیں ٹیکس. جب میں کماؤں گا میں ٹیکس دوں گا، جب مجھے انکم ہی نہیں ہوگی تو میں کس طرح دوں گا گورنمنٹ کو؟ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے کہ لائسنس وغیرہ کتنے مشکل کر دیا انہوں نے بنانے. کیوں کیا مشکل؟ کتنی مشکلات ہیں، کیا کیا چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ گنیں تو آپ کہاں تک اس ٹائم کس نیچ تک حالات پہنچ چکے ہیں؟ جناب یہ دیکھیں، ایک شخص جو روڈ پہ چل رہا ہے، ٹریفک والے روکتے ہیں اس کو. آخر ایک بندہ، ایک صف مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ ملتان سے نکلتا ہے، لاہور جا رہا ہے، اس کو ساہیوال میں روک لیا جاتا ہے. وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں لائسنس نہیں آپ کا. جو 328 کلومیٹر سفر کر کے آ رہا ہے وہ ڈرائیور ہے تو آ رہا ہے نا. ہاں، لیکن لائسنس بنوانا بھی تو قانونی طریقہ کار ہے نا، تو قانون کے مطابق اس لائسنس بنوانا ضروری ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں قانون آسانیاں پیدا کریں نا. آسانیاں پیدا کیوں آسانیاں پیدا نہیں کرتے؟ آپ کبھی جائیں دیکھیں وہاں میڈیا میں، آپ دیکھیں وہاں کس طرح لائسنس دیتے ہیں عوام کو. حکومت تو اگر انہوں نے یہ آرڈیننس جو نیا بنایا وہ تو چاہ رہی ہے کہ سیف ڈرائیونگ کو ہم ایک پروموٹ کریں اور حادثات کم سے کم ہو، اور ویریفائڈ ڈرائیورز ہوں، گاڑی کی بھی انشورنس ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی انسپیکشن ہو، ساری چیزیں تاکہ بہتر طریقے سے آسانی کی طرح چلیں. بالکل اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قوانین غلط ہیں، قوانین اچھے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے. اتنی مطلب جلد بازی میں نا اس سے لاگو نہیں ہوتے قوانین. ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آئیں اس کو. میں کہہ رہا ہوں عوام کو سہولتیں دیں. پہلے میں یہ تو پہلے کیا، پہلے آپ سہولت دیں گے اگلے کو، پھر اس سے آپ جو کام لیں گے، پھر وہ آپ کی قوانین عمل بھی کرے گا. جب سہولتیں نہیں دیں گے کبھی بھی عمل نہیں ہونا، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ کیا جاتا ہے، نہ کوئی کروا سکتا ہے اس کو نا. اس ٹائم جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو کون سے بڑے چیلنجز ہیں جو اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں؟ ٹرانسپورٹ سب سے بڑے چیلنج یہ ہے کہ چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے جی. پارٹس بہت مہنگے ہیں اس ٹائم، کافی زیادہ، مطلب کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے ان کی. انکم میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انکم اس لیول کی نہیں ہے، ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، ہر چیز کے بڑھ گئے ہیں، انکم لیول کم ہے ان کا. تو مطلب اس میں کوئی ڈیوٹیز کم کی جائیں، گورنمنٹ کو چاہیے ٹیکسز کم کریں، جرمانے ہمارے کم کریں، اور ان کو فری تھوڑا ماحول دیں کاروبار کرنے کا، تاکہ اللہ کاروبار بڑھائے اپنا. جب ایک گاڑی چلتی ہے نا، میں آپ کو چھوٹی سی بتاؤں بات آپ کو، ایک ٹرک کی بات، ایک ٹرک پہ 3 لوگ کام کرتے ہیں، وہ 3 سمجھو خاندان چل رہے ہیں اس میں نا. اور ایک گاڑی کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے کھا رہے ہوتے ہیں. جب وہ گاڑی لوڈ ہوتی ہے، مزدور اس پہ لیتے ہیں، ٹائروں والا ہوا چیک کرتا ہے، ڈیزل ڈلواتا ہے، پمپ والا روزی کرتا ہے اس سے. ٹھیک ہے جی، مطلب کافی ساری چین ہے، ٹول پلازے ہوتے ہیں. جب مال اتارتے ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ مطلب اس کو فیسلیٹ کریں، جتنا کریں گے کاروبار بڑھے گا، آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے ٹیکس بڑھتے جائیں گے. نہ کہ آپ ایک چیز کو دبائیں، اتنا دبائیں کہ وہ چیز اگلا بیچنے مجبور ہو جائیں لوگ، کہ ہم چھوڑ کے اور کام میں جائیں. اس طرح نہ فیسیلیٹ کریں تاکہ لوگ اس کاروبار کو اور مزید اپنائیں. اگر ایک ٹرانسپورٹر اپنا گاڑی بیچ کے یا اس کاروبار کو بند کر دیتا ہے اور یہ جو پہیہ ہے وہ جام ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ معیشت کیا حال ہوگا؟ کوئی سروائیو نہیں کر سکے گا. یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے نا ٹرانسپورٹ. آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کا سامان کیسے آیا ہے، اس آفس کا کیسے آیا ہے، اینٹ کیسے آئی ہے، مطلب بلڈنگ کیسے بنی ہے، اب سریا کیسے ہے، سب ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
نہ کوئی سبزی آ سکے گی، نہ فروٹ آ سکے گا، نہ کچھ کھانے کا ہے، نہ پہننے کا ہے. تو یہ اس کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ کیا صرف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ زیادہ اثر انداز ہیں، یا پورے اوور آل اگر وفاق کی جانب بات کریں تو آپ کی گاڑیاں دوسرے صوبوں میں جاتی ہیں، وہاں کس طرح کی سچویشن ہے؟ پنجاب میں زیادہ ہیں، دوسرے میں اتنا نہیں ہے، وہاں تھوڑی نرمی ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ ابھی آپ دیکھیں رپورٹ نکالیں آپ تو پچھلے 20 دن میں کتنے لوگ سندھ چلے گئے ہیں، لوگ پنجاب کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں کافی لوگ. جب دوبارہ معاملات بہتر ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ ایسا واپسی کی طرف آ رہے ہیں. لیکن دوسروں میں کافی فرق ہے. بلوچستان میں تو ویسے قوانین بہت کم ہیں، وہ بھی ہم حق میں نہیں ہیں کہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آپ بارڈر ڈی خان کراس کریں یا ڈی اے خان کراس کریں، آپ کو آگے جو ہے نا قانون ملتا ہی نہیں ہے کچھ. ادھر آئیں 100 میٹر ادھر آئیں تو سارے قوانین ہیں جی ایک سے نکلے. آپ میں بتاؤں آپ کو جی، آپ جائیں جی کہ بھی بلوچستان میں داخل ہوں، کیا مطلب ہے کہ مطلب قوانین جس میں طرح آپ سے کو بتا وہاں رہا نہیں ہے، ہوں، آپ میں بتا ایسے ہی رہا ہونا ہوں، اب چاہیے؟ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں بات سر. آپ نکلیں ڈی اے خان سے آگے نا، جیسے آپ بلوچستان کے بارڈر میں داخل ہوں گے نا، بلوچستان کے بارڈر میں داخل ہونے سے لے کر کوئٹہ تک آپ کو ایک ٹول پلازا ملے گا. میں اس روڈ کی بات کر رہا ہوں جدھر سے زوب آتا ہے، آپ کا قلعہ سیف اللہ آتا ہے، مسلم باغ آتا ہے، کچلاک آتا ہے، کوئٹہ آتا ہے. آپ کو ایک ٹول پلازا ملے گا. سفر کتنا ہے وہاں سے؟ 568 کلومیٹرس، 568 کلومیٹر سفر ہے اور آپ کو ایک ٹول پلازا ملتا ہے. اور وہ بھی کوئی لوگ دیتے ہیں نہیں دیتے میں نہیں کہہ سکتا. ادھر سے آپ پنجاب میں داخل ہو جائیں جی، ڈی جی خان سے داخل ہوتے ہیں آپ، رکنی سے آئے، رکنی بلوچستان میں آگے آپ ڈی جی خان میں داخل، فورٹ منو سے داخل ہوئے، آپ نے لاہور آنا ہے جی. سفر آپ کتنا بن گیا جی؟ سفر آپ نے کیا ٹوٹل 500 کلومیٹرس، ڈی جی خان سے لے کر فورٹ منو سے لے کر آپ نے لاہور تک. ٹول پلازا کتنے ملے آپ کو؟ ٹول پلازا آپ کو مل گئے 11، اور پر ٹول پلازا کتنے؟ 550 روپے فی ٹول پلازا. تو آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. ایک ملک کے قوانین آپ کے مختلف ہیں. ایک جگہ آپ مطلب انکم وہ ہمارے زیادہ انکم لیتے ہیں، مطلب ان کو ڈیزل میں بچ جاتا ہے، کافی چیزوں میں بچ جاتا ہے، اس طرح میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دیکھیے ٹیکس اس طرح نہیں ہوتے نا. ایک کو بالکل آپ نے چھوڑا ہوا ہے، ملک تو وہی ہے، اور دوسرے کو آپ اتنے ٹول پلازے لے رہے ہیں اور جرمانے الگ ہیں. وہاں سے گاڑی آتی ہے 1000 روپے کا جرمانہ لے کے آئے، شاید 5.5 کلومیٹر سفر کر کے، جہاں سے 500 کرے، اور جب میں آپ کو دکھاؤں گا، ریکارڈ دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں لاہور پہنچتے 11,000 روپے جرمانہ کرا جاتی ہیں لوکل گاڑیاں. یہ اس قوانین کے بعد، قوانین میں تو بہت زیادہ تو جرمانہ ایک 15-20 ہزار ماہانہ کمانے والا ایک شخص ہے، ڈرائیور ہے، اور اس کے اوپر اتنے زیادہ چلان ہو جاتے ہیں، جرمانے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے پے کرے گا؟ نہیں، وہ ڈرائیور نہیں پے کرتا، وہ تو گاڑی پے کرتی ہے. وہ ڈرائیور جرمانے ڈرائیور پر نہیں ہوتے، ڈرائیور تو مطلب گاڑی کھاتے میں لکھتے ہیں، وہ گاڑی بیئر کرتی ہے اس کو. اچھا، آپ ایک بڑے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کوئی ایسا ناخوشگوار یا ایسا خوشگوار واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یا کسی طرح سفر کے دوران جاتے ہوئے، جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ واقعات تو کافی سارے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جی. یہ کیونکہ میں نے پر یہ روڈ کا کام ہے، اس میں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بیان کرنے پہ آ جائیں تو پھر تو بہت زیادہ ہو جائیں گے نا. بس ایک توکل اللہ کام ہے، اور اس کو جو حوصلے سے اور صبر سے کرنا پڑتا ہے. اچھا، آخر میں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے، جو نوجوان آج کے دور میں جو جین زی ہے، جین الفا، اس طرح کے کنسیپٹ آئے ہوئے ہیں، اور وہ پریشان بھی ہے، ڈپریسڈ بھی ہے، اور وہ اس کو فیوچر بھی نہیں نظر آ رہا، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرف جائیں؟ نوکری کی طرف جائیں، کاروبار کی طرف جائیں، ملک چھوڑ کے باہر کام کرنے کی طرف جائیں؟ کون سا صحیح راستہ ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا ملک بہت اچھا ہوتا ہے. اپنا ملک نہیں مطلب چھوڑتا ہے انسان، جو بھی چھوڑے گا میرا خیال ہے مجبور میں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے ملک سے پیار کریں. سب کس سے دل کرتا ہے جی اپنے بہن بھائیوں بوڑھے والدین کو چھوڑ کے چلے جائے؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں کرتا. صرف ایک کو گھومنے جاؤ الگ بات ہے، لیکن روزگار کے لیے نا تو یہ مطلب ہماری حکومت کی ناکامی ہے، پالیسیز کی ناکامی ہے. اس لیے تو میں ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ مہربانی کریں، آپ ایسی کیوں کام کر رہے ہیں کہ لوگ بیچارے جس کا ایک بچہ وہ جا رہا ہے باہر، والدین بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں، وہ کو باہر کچھ بھیجے گا تو کام چلے گا. لیکن طریقے سے جائیں تاکہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تھوڑے بہت حکومت کا، لیکن ایسا کام بنائیں تاکہ لوگ نہ چھوڑ کے جائیں، لوگ محبت کریں ملک سے، ادھر کام کریں. اور نوکری کے جہاں تک بات کر رہے ہیں، میں تو پرسنلی جو ہے بزنس کے حق میں ہوں. ایک کاروبار سے کئی لوگ چلتے ہیں ساتھ. نوکری بھی اچھی چیز ہے، مطلب لوگ کر رہے ہیں ہاتھ کی، لیکن وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. وہ لوگ بزنس کو مطلب برداشت نہیں کر سکتے، اس کے معاملات کو حوصلہ نہیں رکھتے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ تعالیٰ نے تجارت میں کاروبار میں برکت رکھی ہے، اور اس سے کئی لوگوں کے ساتھ کام چل جاتا ہے. تو اس طرح کریں. جی بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے میاں والی کے معروف ٹرانسپورٹر نعیم اللہ خان نیازی صاحب، اور آج انہوں نے گفتگو کی ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر، حکومت کی پالیسیز کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے مستقبل اور ان کے بزنس کے حوالے سے مائنڈ سیٹ کے اوپر. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ پروگرام کے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.